خبر دیں گے آپ کو، بھارت کی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کی ایک اور جیت، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارتی پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیے میں نہ صرف پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بھارت کو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا۔ اعلامیہ سامنے آیا تو بھارتی وزیر دفاع سٹپٹا گئے، قلم میز پر چھوڑ کر کچھ دیر سوچتے رہے کہ کیا کریں، پھر اعلامیے پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی پر تنظیم کا کہنا ہے اعلامیہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے RY کو۔ مسعود صاحب کہیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارتی پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ بھارت اب ایکسپوز ہو چکا ہے کمپلیٹلی۔ جی بالکل آپ نے درست کہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں یہ ایک روایت ہے کہ جو اس کا آخری اعلامیہ ہوتا ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کیا جاتا ہے، اور اگر کچھ معاملات پہ اختلاف ہو تو وہ اس میں شامل نہیں کیے جاتے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ظاہر یہ ہوا ہے کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک اور فورم میں، یعنی یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم میں ان کو آئسولیشن کا سامنا ہے، کیونکہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ روس، چین، ایران، قازقستان، تاجکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ دوسرے میں اس میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیان کی بنیاد یہ بنائی ہے کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی جو اس کے لیے بہت ہی اہم نکات ہیں، اہم ایجنڈا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے، تو اگر آپ دیکھیں معروضی طور پر آپ تجزیہ کریں تو یہ ساری چیزیں اس میں ہندوستان ملوث ہے۔ وہ دہشت گردی کے لیے، انتہا پسندی کے لیے، بلکہ ان کی حکومت جو ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت جو ہے وہ انتہا پسند حکومت ہے، مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر قائم ہے اور اسی کا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کینیڈا نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان نہ صرف کینیڈا میں مداخلت کرتا ہے بلکہ دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے چند سال پہلے وہاں کینیڈا کے ایک شہری ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کیا، یعنی کہ دہشت گردی کے ایک واقعے میں ان کو قتل کیا، اساسینیٹ کیا، اور امریکہ میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ تو جب وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں تو وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ الٹا کو چور کوتوال کو ڈانٹے، اور پھر یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی WMD اور دہشت گردی ایک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر بھی وہ ہندوستان کی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے باقی ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، حقائق کا انہیں علم ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی پورے خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا سرگرمیاں ہیں، تو وہ ایسے اپنے آپ کو پوتر پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندوستان گردن زدی ہے اور مجرم ہے ان تمام معاملات میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھارت کی دہشت گردی بے نقاب ہو چکی ہے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کی ایک اور جیت، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارتی پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیے میں نہ صرف پہلگام واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بھارت کو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔